وہ امام کا کیا کام ہے کہ لوگوں سے چندے مانگے، اب پیسے جمع کرے؟ وہ امام کا کام ہے کہ قوم کے عقیدے درست ہو، ان سے بدعت نکل جائے، سنت کے متبع ہو، صحابہ کی تعظیم سمجھے، بزرگان دین کی عقیدت و محبت ان کے دلوں میں اترے، ان کی زندگیوں میں دین پیدا ہو جائے، یہ امام کا کام۔ انی جاعلک للناس امام، اتنے بڑے امتحانات گزارنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ امامت کے حقدار ہیں۔ پتہ چل گیا کہ امام وہ بنے جو امتحان میں پاس ہوا ہو، امتحان میں فیل لوگ وہ امام بھی نہیں بن سکتے۔ مؤذن مشکل سے بنیں گے لیکن بشرطی کی لاؤڈ اسپیکر پر بات نہ کریں، صبح سویرے ٹرین ٹرین گڑیں ٹرین ٹرین، یہ تو صاف کہنا ہے کہ نہیں دو درس نہیں دو درس، واہ واہ توبہ۔ اور یہ سیٹیاں جو بچ جاتی ہے دو دو تین دن تک میرے سر میں درد رہتا ہے، قصدن نہیں کرتے، ہو جاتا ہے ایسا۔ خیر اللہ انہیں جزائے خیر دے، بڑی خدمت و محنت فرما رہے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، امام صاحب جی، امام صاحب سے پوچھو فجر میں کون سی سورتیں پڑھتے ہو؟ اور کیماڑی کا امام نہیں بتایا تھا آپ کو؟ نے کہا والضحی والعصر الم نشرح انا اعطینا والتین قل واللہ احد۔ امام سے پوچھو سنت قرات فجر کی کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے حضرت کی قرات 60 اور 40، اور ایک روایت میں 100 اور 40، تیسری میں 100 اور 60۔ 20 سال امامت کرتے ہیں، ان میں قدرت نہیں ہے کہ قوم کو سنت قرات سمجھائے، پہلے سمجھانا پڑتا ہے کہ فجر کی نماز کا سنت طریقہ یہ ہے، ظہر کا سنت طریقہ یہ ہے، مغرب اور عشاء کا سنت طریقہ، بار بار سمجھانا پڑتا ہے، پھر وہی لوگ آپ کی جماعت ہوگی اور وہی لوگ آپ کی مدد و نصرت کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ کراچی کے کئی ائمہ کو میں نے باقاعدہ مشاہرات مقرر کیے کہ آپ جمعے کی فجر میں سجدہ و ظہر پڑھیں۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، حضرت بڑے اہتمام سے دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد میں نماز فجر خاص کر پڑھاتے تھے، اور فرماتے تھے امام صاحبان قرات میں سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت شیخ الاسلام کا جانا ہوا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے یہاں، آفتاب و ماہتاب جمع ہو گئے، تو حکیم الامت نے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھائے۔ تو شیخ الاسلام نے کہا کہ میری نماز سے کسی کو صدمہ نہ ہو۔ حکیم الامت نے کہا کہ جس کو صدمہ ہو وہ کہیں اور چلا جائے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ہی امامت کریں۔ جمعے کی فجر تھی، حضرت شیخ الاسلام نے سنت طریقے سے معمول کے مطابق پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی۔ لوگ سجدے پر ادھر ادھر ہو گئے تھے، نماز کے بعد چیمی گوئیاں ہو رہی تھی۔ حکیم الامت نے فرمایا اس نماز کی برکت سے اللہ ہماری گزری ہوئی نماز قبول فرما لے گا، ایسی بہترین نماز ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی شاگردوں سے دریافت کرتے تھے امامت کرتے ہو؟ جی حضرت۔ کون سی صورتیں پڑھتے ہو؟ مقصد ان کا یہ سننا ہوتا تھا کہ جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھتے تھے یا نہیں۔ اگر اس نے کہا کہ حضرت اہتمام سے پڑھتا ہوں تو حضرت دعا فرماتے خیر و برکت کی، اور اگر اس نے کہا کہ حضرت کوئی بھی پڑھ لو تو آپ دریافت کرتے بخاری ترمذی مسلم نہیں پڑھی تم نے؟ یہاں دیوبند سے ویسے پڑھے بغیر گئے ہو؟ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے؟ مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی حضرت کے خاص شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیشن پر ہم سب جمع تھے اور فجر کا وقت ہوا تو شیخ الاسلام نے مجھے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ کہا اسٹیشن تھا اور وقت جیسے کم تاریخ لگ رہا تھا تو میں نے چھوٹی چھوٹی صورت ادھر ادھر سے پڑھ کے نماز ختم کی۔ جب حضرت مدنی کو دیکھا تو چہرہ غصے سے سرخ تھا، اور پوچھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم حافظ قرآن و حافظ نہیں ہو۔ جی حضرت حافظ ہو۔ کہا سجدہ و دہر کیوں نہیں پڑھی؟
تمہیں معلوم نہیں ہے کہ گاڑی کے آنے میں اب بھی 1 گھنٹہ باقی ہے، کس بات کی جلدی؟ مولانا نجم الدین اصلاحی لکھتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضرت کو بہت صدمہ ہوا، اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے آسمان ٹوٹ گیا میرے اوپر۔ پھر فرمایا ہندوستان، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت کی بات، ہندوستان کے ائمہ نے اس سنت کو بالاتفاق ترک کیا ہے۔ اس وقت اس سنت کی پابندی کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے منتسبین بغیر کسی ترک اور ناغے کے سنت قراءات اور بالخصوص جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھا کر، تاکہ سنت کا احیاء ہو جائے۔ کراچی میں ایک بڑا قاری اور مولوی ہے، ایک دن مجھے کہتے ہیں سنا ہے رمضان شریف میں بھی آپ فجر میں سجدہ و دہر پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سنا ہے رمضان شریف میں ہی آپ تراویح میں قرآن ختم کراتے ہیں؟ کہنے وہ تو ہے۔ میں نے کہا تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے رمضان شریف کی فجر مغرب کی طرح پڑھاؤ؟ یہ تو آپ جیسے جال ساز 4.5 کلو سیری کھانے والے نے شروع کر دی۔ میں نے کہا رمضان شریف میں آپ نماز جلدی پڑھا کے فوراً چلے جاتے، لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ ساری لائنوں میں بیٹھ کے تلاوت کرتے، جلدی آپ کو ہے ان کو نہیں ہے۔ رمضان وہ جس کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں انہوں نے بگبگی شروع کی ہوئی، شرم تم کو مگر نہیں ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اس لیے ہمارے پیغمبر کو بھی فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلے، وہ بڑے یکسو و پکے مسلمان۔ قال حضرت نے فرمایا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی امام بیٹے کو امام بنائے، عالم بیٹے کو عالم بنائے۔ جب یہ منصب شریف ہے اور مکرم اور معظم ہے تو اپنے لوگوں میں اس کو عام کرنا ضروری ہے۔ عالم اور امام کو جب اللہ سزا دیتا ہے تو اس سے سانپ اور بچھو پیدا ہو جاتے۔ باپ عالم اور بیٹا گمراہ فاسق کے ماحول میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ گھر میں دشمن پیدا ہو گیا۔ قال ومن ذریتی، حضرت نے فرمایا میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا نہیں ملے گا میرا یہ وعدہ بے انصافوں کو۔ جو امامت کے اہل ہو وہ امام بنیں گے، جو امامت کے اہل نہ ہو وہ کیوں بنے گے؟ اتنا مبارک منصب ہے، سب کو نہیں بعضوں کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ امامت سے مراد دینی منصب جو نبوت کے اتباع میں اللہ اس امت کو عطا فرماتے ہیں۔